قل بیسما یامرکم بہ ایمانکم ان کنتم مومنین، اے حبیب ان سے کہیے کہ تمہارا ایمان کتنی بری چیز کا تمہیں حکم دیتا ہے، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو واقعا یہ بہت برا حکم ہے۔ قل ان کانت لکم الدار الاخرہ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اے حبیب ان سے کہیے کہ اگر آخرت کا گھر خالصتاً تمہارے لیے اللہ کے پاس، خالصتاً من دون الناس، تمام انسانوں میں سے کسی کے لیے نہیں، صرف اور صرف تمہارے لیے، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ تو یہودی اتنے بے وقوف نہیں تھے کہ غلط کرنے کے بعد پھر موت کی بھی تمنا کریں، وہ کہا کہ نہیں جو بھی ہے وہ ہے تو دنیا کے اندر، وہاں پہ تو مار پڑنے والی ہے۔ وہ خارجی اور یہ والے جو بے وقوف ہیں یہ دو اسٹیپ آگے ہیں، یعنی احمق بھی ہیں۔ وہ لوگ جو تھے وہ احمق نہیں تھے، یہودی وہ احمق نہیں، وہ یہ کہتے تھے کہ صاحب کام جتنے بھی ہم نے کیے ہیں وہ تو گڑبڑ والے ہیں، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم مارے جائیں گے اور وہاں پر پھر ہمیں کچھ ملنے والا نہیں ہے، تو موت کی تمنا وہ نہیں کرتے تھے۔ یہ بات سورہ مبارکہ جمعہ کے اندر بھی آئی ہے، یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، کہ اے یہودیوں اگر تم سمجھتے ہو کہ سب کو چھوڑ کر تم اللہ کے چہیتے ہو، تو جو جس سے محبت کرتا ہے اس سے تو ملنے کا خواہش مند ہوتا ہے، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ تو یہ پروردگار عالم یہودی مزاج کو یہاں پر بیان کرتا ہے، قل ان کانت لکم الدار الاخرہ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اے حبیب ان سے کہیے کہ اگر تمہارے لیے آخرت کا گھر ہے خالصۃ من دون الناس، دنیا میں کسی اور کے لیے نہیں ہے، صرف تم اللہ کے چاہیتے ہو، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو تو۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور وہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ یہ موت کی تمنا کر سکے۔ ظاہر ہے کہ اگر ایک انسان واقعاً کچھ بھیج چکا ہے تو اسے تو خوشی ہوگی کہ میں نے نیکی کے کام انجام دیے ہیں، خدا میرے عمل کو ضائع نہیں کرے گا، کچھ کمی بھی ہوگی تو اپنی طرف سے پورا کرے گا اور مجھے بہترین اجر دے گا انشاءاللہ، مجھے اس سے امید ہے، اس کی رحمت سے امید ہے۔ وہ تو پھر موت کی تمنا کرے کہ اے پروردگار تجھ سے ملاقات کا شوق ہے۔ وہ جو مولا کائنات کے الفاظ ہوتے تھے کہ علی کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ موت اس پر آ گرے یا وہ موت پر جا گرے، وہ تو پھر انداز پر یہ ہو جائے گا۔ لیکن جب کرتوت ایسے ہیں کہ بے گناہوں کو مارا ہے، قتل کیا ہے، لوٹ مار کی ہے، سود کا کاروبار کیا ہے، یہی حرکتیں ساری یہود کا تو پورا سلسلہ یہی ہے، انبیاء کو قتل کرنا، سود کا کاروبار کرنا، اور جتنے ہیلے بہانے ہو سکتے ہیں اسے دینی احکام کا مذاق اڑانا۔ جب ان کا طریقہ کار یہی ہے تو پھر موت کی تمنا تو وہ نہیں کریں گے۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور جو ان کے کرتوت ہیں اس کی وجہ سے، جو انہوں نے آگے بھیجا ہے اس کی وجہ سے، یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالموں سے واقف ہے۔ یہ لفظ قرآن مجید میں پروردگار عالم نے کئی مرتبہ یہودیوں کے لیے استعمال کیا، تھوڑی دیر پہلے بھی آپ نے سنا وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، تم ظلم کرنے والے تھے، اور یہاں پر بھی کہا وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور وہی سورہ جمعہ جس کا میں ابھی حوالہ دے رہا تھا، سورہ جمعہ کے اندر بھی دو مقام پر پروردگار عالم نے یہودیوں کو ظالم قرار دیا۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، اور تم ان کو سب سے زیادہ دنیا کی زندگی پر حریص پاؤ گے، یعنی سب سے زیادہ لالچی پاؤ گے، دنیا کی زندگی کے بارے میں سب سے زیادہ حریص کا یہودی، علی حیات ومن الذین اشرکوا، یہاں تک کہ مشرکوں سے بھی زیادہ تم ان کو دنیا کی زندگی کا حریص پاؤ گے، لالچی پاؤ گے۔ یعنی مشرک تو وہ ہے کہ جو خدا کو نہیں مان رہا ہے یا خدا کے ساتھ شرک کر رہا ہے، قیامت کو نہیں مان رہا ہے، مگر یہ قیامت کو مانتے ہوئے بھی مشرک سے بھی زیادہ دنیا کی زندگی پر حریص ہے۔ یود احدہم، ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے، لو یعمر الف سنہ، کہ اسے 1000 سال کی زندگی تو مل ہی جائے، 1000 سال تو وہ اس دنیا کے اندر رہے۔
وما ہوا بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، اور اگر اتنی عمر اسے مل بھی جائے تو کم سے کم وہ عذاب سے نہیں بچ سکتا. یعنی اگر یہی طے ہو کہ 1000 سال کی اگر زندگی ہو گئی تو اس کے بعد عذاب سے تو بچ جائیں گے، اور پھر وہ 1000 سال کی زندگی کی کوشش کرے تو کچھ بات سمجھ میں آتی ہے. خدا فرماتا ہے وما ہوا بمزحزحہ من العذاب، وہ عذاب سے نہیں بچ سکے گا. فرض کرو کہ اسے 1000 سال کی بھی زندگی مل جائے تو بھی عذاب سے نہیں بچ سکے گا. واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ یقیناً بصیر ہے، جانتا ہے، بما یعملون دیکھتا ہے، جو یہ انجام دے رہے ہیں اسے اللہ دیکھ رہا ہے. قل، اے حبیب ان سے کہیے، من کان عدوا لجبریل، جو بھی دشمن ہے جبریل کا تو اس کا کیا ہوگا وہ تو بات کی بات، مگر پہلے جبریل کا جرم کیا ہے. جو بھی دشمن ہے جبریل کا اس کے ساتھ جو بھی ہوگا وہ تو اگلی آیت میں آتا ہے. پہلے پروردگار عالم نے درمیان میں پوز دے کر سوال یہ کیا ہے کہ جبریل کا جرم کیا ہے. دیکھیے اب اس آیت کا ایک بیک گراؤنڈ، یہودیوں میں سے بہت سو نے جبریل کے بارے میں کوئی لمبی چوڑی بات ان کو معلوم نہیں تھی. اتنا ہے کہ ایک فرشتہ ہے، وہ فرشتہ کیا کرتا ہے، وہ عذاب کی خبریں لے کر آتا ہے. وہ مشکل حکم جتنے بھی ہیں وہ جبریل لے کر آتا ہے. اب یہ ان کی ایک آپ سمجھ لیجئے کہ توہمات، ان کی وہ ایک سپرسٹیشیس ایک فیلنگ سی بنی ہوئی تھی کہ وہ اس طریقے سے سمجھتے تھے کہ جو جبریل ہے وہ جو کچھ بھی لاتا ہے وہ عذاب ہی عذاب لے کر آتا ہے، وہ بری خبر لے کر آتا ہے، برے حکم لے کر آتا ہے، بڑی مشکل والے حکم لے کر آتا ہے. تو یہ جو جبریل علیہ السلام ہے وہ ان کے نزدیک بڑے مطعون ہو چکے تھے. تو پروردگار عالم پہلے ایک عنوان قائم کیا، قول اے حبیب ان سے کہیے. یعنی یہ یاد رکھیے گا، یہ باقاعدہ ہوا تھا واقعہ کہ پیغمبر اکرم کے پاس بعض یہودیوں نے آ کر بہت سے سوال کیے، بعض 3-4 سوال کیے. انہوں نے کہا کہ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بتائیے آپ پر فرشتہ کون سا آتا ہے؟ تاکہ جبریل کا کہ اگر میکائیل آتا تو ہم مان لیتے، جبریل جو ہے اس کے خبر لانے کی وجہ سے ہم آپ کی بات کو نہیں مانیں گے. تو یہ سارے بہانے ہوتے ہیں، یہ سارے بہانے ہوتے ہیں. جو پچھلے 2-4 درس پہلے بھی میں نے گزارش کی تھی کہ وہ کیا ہے کہ نہیں وہ یہ فتویٰ کیا آیا ہے، AKU کے بارے میں فتویٰ کیا آیا ہے، آغا سیستانی کیا کہہ رہے ہیں. وہ اپنی ناراضگی کا اظہار کریں گے، خامنہ ہی بول دیں گے، ذرا سا اشارہ بھی کر دیں گے تو ہم مان لیں گے کہ نہیں اب تو یہ تو لکھا ہوا اس طریقے سے ہے، یہ تو ہمارے لیے قابل قبول نہیں. اچھا یوں لکھا دیں، نہیں یہ بھی قابل قبول نہیں. وہ جس کو نہیں ماننا ہوتا ہے، جو ہوا اور ہوس کے پیروکار ہوتے ہیں، جو اپنی نفسانی خواہشات کے ماننے والے ہوتے ہیں، پھر ان کے لیے 10,000 بہانے کھڑے ہوئے. تو یہاں پر بھی یہ کہ جبریل اگر ہوتے ہیں تو ہم کیسے مان لیں، وہ تو عذاب والی خبریں لاتے ہیں. میکائیل علیہ السلام اگر آتے آپ کے اوپر تو ہم مان لیتے. اب یہاں پر خدا فرماتا ہے کہ پہلی بات تو یہ بتاؤ کہ جبریل جو کچھ بھی لے کر آئے کیا وہ اپنی مرضی سے لے کر آئے؟ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، جبریل علیہ السلام نے جو کچھ بھی نازل کیا ہے اے حبیب آپ پر وہ اللہ کی اجازت سے نازل کیا ہے. مصدقا لما بین یدیہ، اور جو ان کے سامنے ہے اس کی تصدیق کرنے والا، وہی بات جو پہلے بھی آ چکی ہے. وَهُدًى وَبُشْرًى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ کتاب جو کچھ بھی نازل ہو رہا ہے، جبریل جو کچھ بھی لے کر آ رہے ہیں وہ ہدایت ہے، خوشخبری ہے صاحبان ایمان کے لیے. جو مومن ہے اس کے لیے یہ خوشخبری ہے. من کان عدوا للہ، اب وہی بات کہ جو پوز آیا تھا اس کو مکمل تو کرنا ہے. من کان عدوا للہ وملائکتہ، جو بھی دشمن ہے اللہ کا، وملائکتہ اللہ کے ملائکہ کا، ورسولہ اللہ کے رسولوں کا، وجبریل ومیکائیل اور جبریل کا اور میکائیل. ویسے تو سارے ہی ملائکہ مگر خصوصیت کے ساتھ جبریل اور میکائیل. فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ، اگر وہ ان سب کا دشمن ہے تو وہ سن لے کہ اللہ اس کا دشمن ہے، کافروں کا اللہ دشمن ہے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور یقیناً ہم نے آپ پر نازل کی ہیں آیات بینات. بینات روشن کھلی ہوئی، آیتیں نشانیاں، قرآن کی آیتیں بھی اس میں شامل اور دوسرے معجزات بھی اس میں شامل. وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور ان کا انکار، ان کا کفر نہیں کرتے مگر فاسقین. جو بد اعمال ہیں، نافرمان ہیں، بدکار ہیں، وہی اس کا انکار کرتے ہیں، باقی انکار نہیں کرتے.